کی مذہبی کتاب مانی جاتی ہے، اور وید دنیا میں ہندو کی مذہبی کتاب مانی جاتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہندوؤں کا کہنا ہے کہ وید ایشوانی ہے، ایشور کا کلام ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ مگر دلیل ان کے پاس مضبوط نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ دلیل قرآن دے رہا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں۔ اور قرآن وہ کتاب ہے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی نظام اور سسٹم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب من گھڑت ہے، بدلی ہوئی کتابیں ہیں، بنائی ہوئی کتابیں ہیں۔ کچھ کتابیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں مگر ان کے اندر عدل تبدیلی کر دی گئی، لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اور دنیا میں جتنی بڑی کتاب، مثال کے طور پر وید ہے، وید سنسکرت زبان میں، اور سنسکرت زبان دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی، کہیں نہیں، نہ پڑھی جاتی۔ لوگ ہم سے فون کرتے ہیں بہت سارے بچے کہ مولانا میں وید پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا کورس کہاں ہوتا ہے؟ میں چترویدی بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کا کہیں کورس نہیں ہے۔ سنسکرت زبان میں ہے وید، 4 وید ہے، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید۔ ان کی کہیں تعلیم نہیں ہوتی، کہیں پر بھی نہیں۔ ہندو جو اس کے سب سے بڑے پیروکار ہیں، ہندو بھی کہیں اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی ادارہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح توریت ہے، زبور، انجیل ہے۔ توریت ہے، اس کی زبان عبرانی زبان، انجیل آرامی زبان، اوستھا مجوسی زبان، پارسی زبان، وید سنسکرت زبان۔ بتائیے جو زبان بول رہا ہوں میں، عبرانی، سریانی، آرامی، پارسی، یہ زبان کہیں پڑھی جاتی؟ کہیں نہیں۔ مگر قرآن جس زبان میں ہے، یہ زبان پڑھی بھی جاتی ہے، بولی بھی جاتی ہے، عربی زبان میں ہے۔ اور جزیرۃ العرب، سعودی عرب، عمان، قطر، بحرین، ساؤتھ افریقہ، اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر عربی بولی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے۔ اور یوں کہیے کہ اللہ کی زبان عربی زبان ہے، مرنے کے بعد جنتیوں کی زبان عربی زبان ہوگی۔ تو پہلی بات تو قرآن ایک ایسی زبان میں ہے جو زبان بولی بھی جاتی، پڑھی بھی جاتی۔ وید سنسکرت زبان میں ہے، سنسکرت زبان نہ بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ہندی زبان میں ہم لوگ بولتے ہیں، انگریزی میں واٹس یور نیم؟ اس کا جواب آتا ہے میرا نام عبداللہ سالم ہے، اسمی عبداللہ سالم۔ عربی میں بولیں گے اسمی عبداللہ سالم، میرا نام عبداللہ سالم ہے۔ ہندی میں میرا نام عبداللہ سالم ہے جو بول رہا ہوں۔ سنسکرت میں بولیے تو کہیں سنا ہے آپ نے کسی کو سنسکرت زبان میں
बोलता हुआ। एक मर्तबा मैंने सुना है एक वीडियो में, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो जब शपथ ले रहे थे, अहम योगी आदित्यनाथ अस्ति, अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम हूं, मम गुरुहम जो कि हाट सीमांचल बिहारा। देखिए ये संस्कृत जुबान, लेकिन कोई बोलता है? नहीं बोलता। अरबी जुबान बोली जाती, अरबी जुबान बोलते हैं लोग, संस्कृत जुबान नहीं बोली जाती। तो ये दो फर्क तो यहीं पर है कि कुरान और वेद, वेद संस्कृत जुबान है, ये जुबान न बोली जाती है न पढ़ी जाती, और अरबी वो जुबान है जो बोली भी जाती पढ़ी भी जाती। कुरान अल्लाह का कलाम है। कहाँ है? अल्लाह का कुरान कहता है व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन का कलाम हो। ऋग्वेद से पूछिए किसका कलाम हो, कि ईशवाणी हो। जैसे ये आयत है व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन का कलाम हो। वेद में कहीं पर मंत्र नहीं मिलेगा कि मैं ईशवाणी हूं, कहीं नहीं मिलेगा। इतना तो है, अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टं दवाविरुत, कि ईश्वर के तरफ से जो ईशवाणी होती है बंदे के तरफ, इतना तो है कि ईश्वर के तरफ ईशवाणी होती है, लेकिन वेद ही ईशवाणी है, ईश्वर का कलाम है, ये कहीं पर सबूत नहीं। कुरान कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल। कुरान में कितने अल्फाज हैं, कितने हरूफ है? कुरान करीम 23 साल में नाजिल हुआ है, और कुरान में तकरीबन 3,22,000 से कुछ ज्यादा हरूफ है, अल्फाज। वेदों में कितना क्या है बता सकता नहीं बता सकता। किसी में 18,000 श्लोक है, किसी में 10,000 श्लोक है, किसी में 11,000 श्लोक है, किसी में 15,000 श्लोक है। बस कुरान उतरा कैसे? हजरत जिब्राइल अमीन आसमान से जमीन पर लेकर आए, लेकिन वेद कौन लेकर आया, कब लेकर आया? कुरान के उतरने की तारीख मालूम है? अब से 450 साल यानी 1450 साल पहले ये कुरान नाजिल हुआ। वेद कब नाजिल हुआ कोई नहीं जानता। कुरान किस पर नाजिल हुआ? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बे अतहर पर, इंसानी दिल पर। वेद किस पर उतरा कोई नहीं जानता। ये कहा जाता है कि वेद वेद व्यास जी ने जमा किया वेद को, बिखरा हुआ था। कुछ इस आदमी के सीने में था, कुछ उस आदमी के सीने में था, कुछ उस आदमी के सीने में था, सबसे ले लेकर जमा किया और ऋग्वेद बना। वेद व्यास उन आदमी के सीने पे कहां से आया पता नहीं, कब आया पता नहीं। देखिए कितना झोल है मामला, और कुरान वाज़े। कौन लेकर आया? जिब्राइल अमीन। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन आसमान से जमीन पर लेकर आए। अला क़ल्बिक, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्बे अतहर पर, दिल पर। कुरान है ये। कुरान अपना सब कुछ पेश करता। और कुरान की क्वालिटी क्या है? कुरान की क्वालिटी वो है जो कुरान खुद पेश करता है कि मैं ब्रांड हूं, ब्रांड हूं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं। बोलते हैं ना कि अरे ये माल ऐसा है, ये सामान ऐसा है कि इसका कोई तोड़ नहीं। ये कुरान ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह अल्लाह का कलाम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह,
یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ سچا ہے، صادق ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 1 نیکی ملتی ہے، یعنی 10 گنا اجر اس کا بڑھا کر دیا جاتا ہے، یعنی 10 نیکی، ایک حرف پر 10 نیکی۔ اگر کوئی پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، there are 3 words، 3 لفظ ہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ، 30 نیکی مل گئی اس کو۔ وید کا کوئی لفظ، کوئی منتر، کوئی اشلوک پڑھنے پر کوئی نیکی ہے؟ قرآن کا پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، نیکی مل گئی آپ کو۔ اس میں جتنے لفظ ہیں اس کو 10 سے ملٹیپلائی کیجئے، آپ کو کتنی ساری نیکی مل گئی۔ سیم رگ وید میں بھی ہے، اگرنی میلے تمام پرشنسا ایشور کے لیے ہے، پڑھنے پر کوئی نیکی نہیں، کوئی پنیہ نہیں، قرآن پڑھنے کی۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وید کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ایشور کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کوئی دلیل، کوئی پروف نہیں ہے۔ قرآن کریم بدلا پچھلے 1450 سال میں، کوئی لفظ ادھر سے ادھر ہوا، کوئی سورت کی ترتیب بدلی، کوئی پارا ایک پارا کوئی سورت ادھر سے ادھر اٹھا کر کیا گیا، نہیں، جو ترتیب میں بنی یہ ترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اشارے پر، اس کے بعد سے لے کر آج تک اسی ترتیب میں مسودے کی شکل میں، کتابی شکل میں جو ہمارے پاس ہے اسی شکل میں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جرمن کے عیسائی پادریوں نے، پادری مطلب ان کے مفتی لوگ، ان کے مولانا صاحب، پادری عیسائیوں کے، پادری کا مطلب، جرمن میں عیسائی پادریوں نے کہا کہ ارے ہم لوگ بائبل کو مانتے ہیں نا، ذرا جمع کرو تو بائبل، یونانی زبان کی بائبل، یونانی زبان، ذرا بائبل کو جمع کرو۔ انہوں نے بائبل کے نسخے جمع کیے، سب نسخہ مطلب اس کا پیس، جیسے قرآن کا ایک الگ پیس ہے، پھر دوسرا پیس، دوسرا، تیسرا، چوتھا، مسودہ اس کو بولتے ہیں اگر اردو میں سمجھنا ہو تو۔ 3 سال تک تمام بائبل کو پڑھا، اس کو پڑھا، پھر دوسرے کو پڑھا، تیسرے کو پڑھا، چوتھے کو پڑھا، تو 3 سال کی ریسرچ کے بعد کیا کہتا ہے؟ جرمنی عیسائی جرمن پادری کہتا ہے ان بائبل میں 2 لاکھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں، میچ نہیں کرتے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر there is no God, non God but one God، ایک جز میں ہے تو دوسرے گٹ میں وہ ہے ہی نہیں، غائب ہے۔ پہلے جز میں ہے he has no father no mother، تو دوسرے جز میں دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں، بدلا ہوا۔ جیسے قرآن میں آپ اس بستی کا قرآن اٹھائیے، اس بستی میں جو قرآن ہے اس میں آپ کوئی کہے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، سورت شروع کرو تو پڑھے گا اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پھر الف لام میم ذالک الکتاب، ایسے پڑھے گا ترتیب۔ دوسری بستی کا قرآن لاؤ جی، تو وہاں پر بھی آپ کو وہی ملے گا، سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر آگے یا سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اسی طرح سورہ مائدہ، چلتے چلے جائیں گے آپ، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ دنیا کے کسی بھی بستی کا قرآن، دنیا کے کسی بھی ملک کا قرآن لے کر آئیے، وہی ترتیب ہے پوری دنیا میں۔ لیکن جرمن عیسائی پادریوں نے کہا الفاظ بدلے ہوئے ہیں، تبدیل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا سے 42,000 قرآن منگایا، 42,000 قرآن، اور کہا اس پر ریسرچ کرو۔
2 سال اس پر ریسرچ کیا، پڑھا، پڑھتے پڑھتے 2-3 سال کے بعد میں کہتا ہے کہ یہ کتاب، بائبل میں تو 2 لاکھ الفاظ کی گڑبڑی ہے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے جس میں ایک بھی لفظ آگے پیچھے کمی بیشی اوپر نیچے نہیں ہے، جو نقطہ جہاں پر ہے وہیں پر 40,000 42,000، بتائیے، یہ ہے قرآن۔ یہ کتاب ہمارے پاس ہے، مگر آج وڈمبنا اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کتاب سے آج محبت نہیں ہے، ہمیں آج اس قرآن سے محبت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین، ان اللہ، بے شک اللہ قوم کو عزت عطا کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی اگر اس کتاب سے محبت ہو، اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کا حافظ بنا جائے، اس کے معنی اور مطلب سمجھا جائے، اس سے محبت کی جائے، تو آدمی کی عزت بلند ہوگی، آدمی کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اور اگر اس کتاب سے کوئی رشتہ نہ رہے، جیسے آج ہم مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، 70% طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے، اگر آپ کی بستی میں 100 آدمی ہیں تو 70 آدمی غالباً ایسے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت نہیں جانتے، جو قرآن نہیں جانتے، 70 آدمی۔ وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار بھی کرتا ہے۔ ایک غلام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، غالباً مدینے کے امیر تھے، ایک شخص، ایک صحابی، وہ عمر فاروق سے ملنے کے لیے پہنچے ان کے دیار میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے تم کو امیر بنایا تھا، تم تو پنچایت کے سرپنچ تھے، مکھیا تھے، تم اپنے پنچایت کو چھوڑ کر تم دلی گھوم رہے ہو، تمہارا پنچایت کا خیال کون رکھ رہا ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین ایک غلام ہے، اس کو میں نے دے دیا۔ کہا غلام پنچایت کو سنبھالے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ صرف غلام نہیں ہے یا امیر المؤمنین، وہ غلام ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن ہے۔ تو یہ سن کر عمر فاروق خاموش ہو گئے، اور اس وقت انہوں نے کہا یقیناً بے شک اللہ کے نبی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے عزت بلند کرتا ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے عزت انسان کی بڑھ جاتی۔ ایک غلام ہے مگر حافظ قرآن ہے، اس کو امارت کی غدی پر بٹھائے، یعنی اس کو امیر بنایا۔ بتائیے، یہ اس قرآن کی طاقت ہے، یہ اس قرآن کا اعجاز ہے۔ جو بھی اس سے جڑے گا سربلندی عطا ہوگی۔ یہ وہ قرآن میں انصاف ہے، قرآن میں عبادت ہے، قرآن میں وحدانیت ہے، قرآن میں اللہ کا پتہ ہے، قرآن میں جدید ٹیکنالوجی ہے، قرآن میں سائنس ہے، قرآن میں وگیان ہے، قرآن میں میتھ ہے، قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں جو دنیا میں نہیں۔ قرآن میں تجارت ہے، قرآن میں سیاست ہے، قرآن میں وراثت ہے، قرآن میں نکاح ہے، قرآن میں طلاق ہے، اور قرآن کریم کے اندر معاشرت ہے، قرآن کریم کے اندر جسٹس ہے، قرآن کریم کے اندر ایکوالٹی ہے، برابری ہے۔ قرآن میں سارے مضامین کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن ہر چیز کو بیان کرتا ہے، اور قرآن ان تمام آوشکار کو بھی بتاتا ہے جنہیں ہم اور آپ نہیں جانتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اللہ پیدا کرے گا یا کرتا ہے ان تمام چیزوں کو آنے والے مستقبل میں، فیوچر میں، جس کا زمانہ ابھی نہیں آیا ہے، اللہ اس وقت میں اسی چیز کو پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے، لا تعلمون۔ یہ وہ قرآن۔ مگر آج افسوس اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اس قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین، سب سے بہترین، خیرکم اس میں تفضیل ہے، جیسے اکبر سب سے بڑا، یعنی اس سے بڑا کوئی نہیں، ایسے اخیر ہے خیر، خیر اصل میں اخیرو ہے، اخیرو، اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کا اخیرو، اس کا یہ اس میں تفضیل ہے، اس کا مطلب آتا ہے اخیرو سب سے بہتر، یعنی اس سے بہتر کوئی نہیں۔ خیرکم تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ آج بہتر کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس دولت ہو اسی کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علماء، حفاظ، قراء جو مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہیں ان سے بہتر ہماری اور آپ کے اوقات نہیں۔ اور کل قیامت میں بھی انہیں حافظ صاحب سے کہا جائے گا نا کہ قرآن پڑھیے اور جنت میں چڑھیے جائیے، اقرأ وارتقی، قرآن پڑھیے جنت کے بلندی پر چڑھیے۔ یہ وہ قرآن ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم لوگ جو ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ سے قرآن کی محبت کم ہو گئی، ورنہ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ڈیلی صبح، ہر دن صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت ہونی۔ ہمارا ہر نوجوان، ہمارا ہر بچہ بھلے ہی اسکول جائے گا، کوئی دقت نہیں، اسکول جائیے، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا ہے، اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، ڈاکٹر بننا ہے بنیے، انجینئر بننا ہے بنیے، پائلٹ بننا ہے بنیے، کچھ بھی بنیے، مگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، قرآن پڑھنا سیکھیے۔ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ علماء کے پاس جائیے، مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیے، درس میں بیٹھیے، اور درس ہر مسجد میں تو لازمی کہ اللہ اس قرآن میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج دنیا کے اندر انصاف نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ آج دنیا کے اندر بے ایمانی ہے، بے ایمان لوگوں کا ساتھ دیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پر تعاون کرو، مدد کرو، تقوی پر تعاون کرو، مدد کرو، ولا تعاونوا علی البر والاسم والعدوان، لا تعاونوا علی البر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ قرآن کہتا ہے کہ جہاں پر بھی نیکی ہو اس کو دل کھول کر سپورٹ کرو، اور جہاں کوئی برائی ہو تو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر جو برے لوگ، دنیا کے اندر جو جھوٹے لوگ، ان کا ساتھ دیا جاتا، ان کو آگے بڑھایا جاتا۔ آج جو قوم کو بانٹنا چاہتے، آج جو قوم کو بیچنا چاہتے، ان کا سر پہ اینٹ اٹھا کر ان کا ساتھ دیا جاتا ہے کہ بناؤ مسجد، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ قوم کو بیچ رہا، وہ اچھا کام نہیں کر رہا، وہ مسجد نہیں بنا رہا، بلکہ وہ مسجد زرار ہے جس کے اندر بیٹھ کر وہ مسلمانوں کا سودا کرے گا کہ کتنا پرسنٹیج مسلمانوں کا ووٹ ہے، کتنا پرسنٹ مسلمانوں کا ووٹ گرتا ہے مرشد آباد میں۔ اس مسجد کے نام پر اگر 50% مسلمان کا ووٹ گرتا ہے تو اس کو 100% لانا، اور 100% میں اپنے آپ کے لیے فرقہ پرست طاقتوں کو کرسی اقتدار پر بٹھانے کے لیے یہ مسجد کا جناب ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ اور ہمارا مسلمان کہتا ہے
کہ ارے اچھی بات تو ہے مسجد بنا رہا، بناؤ مسجد بنانا ہے تو محمد رسول اللہ کے نام پر مسجد بناؤ، بناؤ مسجد بنانا ہے تو خلفائے راشدین کے نام پر مسجد بناؤ، مسجد بنانا ہے تو 365 دن تمہیں نظر نہیں آئے 6 دسمبر پھر سے جھگڑا کرنا چاہتے ہو، پھر سے مسلمانوں کو نرک میں ٹھونکنا چاہتے ہو، پھر سے مسلمانوں کو ان کا خون پانی کی طرح بہانا چاہتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ غدار، یہ لوٹیرے، یہ اتنے بڑے وفادار اگر ہوتے قوم کے تو چہرے پر داڑھی ہوتی، چہرے پر داڑھی ہوتی، ماتھے پر نماز کا نشان ہوتا، لیکن نہیں، مسجد بنانے چلے، مسجد نہیں سیاست کا اڈا بنانے چلے۔ اور ہمارا مسلمان واہ 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 کیا مسجد بنا رہا، یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ مسجد نہیں بنا رہا، وہ سیاست ہوتا ہے نا، سیاست میں ہوں، جانتا ہوں میں سیاست کو، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے ہم سے زیادہ، لیکن میں تو باضابطہ کام کیا ہے میں نے سیاسی پلیٹ فارم پہ، تو سیاسی نقطہ نظر سے کچھ نہ کچھ تو سروکار ہے، سمجھتے ہیں کہ کہاں پر کیا ہونا، کہاں پر کیا بولنے سے کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے غلط لوگوں کا ساتھ۔ اب الیکشن ہوا بہار کے اندر میں، ہم سے کہا گیا کہ جس کو کینڈیڈیٹ بنایا جاتا مولانا آپ اس کو سپورٹ کیجیے۔ میں نے کہا کہ میری نظر کے سامنے میں یہ آدمی مجرم ہے، میں کسی بھی قیمت میں سپورٹ نہیں کر سکتا، میں نے اپنی جماعت سے استعفیٰ دے دیا۔ ہم نے کہا کہ کبھی بھی غلط کا سمرتھن ایک طالب علم، ایک وارث نبی سپورٹ نہیں کر سکتا، ریزائن فوراً۔ اللہ کا قرآن سے پڑھ کر، شریعت سے پڑھ کر کچھ نہیں۔ دوسری جگہ سے بہت سارے آفر بھی آئے، نہیں گئے کہیں، کیوں؟ بس نہیں گئے، غلط کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کہتا ہے انصاف کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، کچھ بھی ہے، کہیں پر پنچایتی ہوتی نا گاؤں سماج میں، انصاف کیجیے۔ یہ بات وید میں بھی ہے، راجا تو جانرپتی پرجا، راجا تو دھرم سے تو اسیات پر جانام چوپکارا کا۔ راجا وہ ہوتا ہے، راجا تو دھرم سے تو، جو آدمی دھرم کا پالن کرتا ہے، دھرم کا مطلب انصاف کا پالن کرتا ہے، راجا بنا۔ اگر کوئی مکھیا بنتا ہے پنچایت کا تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کو 1500 ووٹ ملتے، 1500 ووٹ نہیں ملتے، لیکن جب وہ بن جاتا ہے، جیت گیا، تو جن لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں کیا، کیا وہ اس کا مکھیا نہیں؟ اس کا بھی مکھیا ہے۔ اب اس مکھیا کی ذمہ داری، راجا تو دھرمسی تو اسیات پر جانا مچو پکارا کا، اب اس مکھیا کی، اس راجا کی ذمہ داری ہے کہ جو کام یہ 1500 لوگوں کے لیے کرے گا، وہی کام ان 1500 لوگوں کے لیے بھی کرے گا جنہوں نے ووٹ نہیں کیا۔ یہ صرف مکھیا کے لیے نہیں، یہ سی ایم کے لیے بھی، یہ مسٹر موڈی کے لیے بھی، یہ مسٹر یوگی کے لیے بھی، مسٹر نتیش کمار کے لیے بھی، سب کے لیے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی، سارے بادشاہوں کے لیے بھی۔ سنسکرت میں ہے پیغام اچھا، راجا تو دھرمسے تو اسیات پر جانا مچو اپکارک راجیم دھرمین یو بھارتا سراجیا، اور حقیقی راجا وہی ہوتا ہے جو پرجا کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ حقیقی راجا وہی ہوتا ہے جو پرجا، یعنی پرجا مطلب عوام، عوام کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اگر عوام کے ساتھ بے ایمانی ہو، عوام کے ساتھ ناانصافی ہو، تو پھر اس کو راجا بننے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن ظلم کو پسند نہیں کرتا،
ظالم کی حمایت نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل قیامت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سارے ظالموں کو الگ کیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سارے مجرموں سے کہا جائے گا کہ الگ الگ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن ظلم کی مخالفت کرتا ہے، جب قرآن مخالفت کرتا ہے تو پھر ظلم کو کیسے پسند کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے دنیا کے تمام بادشاہوں کو اس قرآن سے پریرنا لینا چاہیے کہ نظام سسٹم دنیا کا کیا ہونا چاہیے۔ شریمد بھگوت گیتا میں پیغام ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے، جو ہمارے لیے رہبر ہے، مشعل راہ ہے، وہ ہمارا قرآن ہے، دنیا کی اور کتابیں نہیں ہیں۔ ہاں، دنیا کی اور کتابوں کا ریفرنس میں اس لیے دیتا ہوں، حوالہ اس لیے دیتا ہوں چونکہ ان کے کتاب کے ماننے والے ہی ان کے کتاب کے ورد جاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج کل آدمی بادشاہ بنتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، ظلم شروع ہو جاتا۔ آج آپ کے اس قرآن کی تعلیم پر پابندی، اتراکھنڈ میں 213-14 مدرسے ابھی بند کیے گئے، سیل کر دیے گئے، جیسے چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں نا، بند کر دیے گئے۔ آسام کے اندر بھی 1500 یعنی 1303 مدرسے اسکول میں بدل دیے گئے۔ کیا یہ بادشاہوں کا ایک مکتب فکر، ایک مذہب کے ماننے والے جو مسلمان ہیں اپنا گرنتھ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، کیا یہ مسلمان ان کے خلاف نہیں ہے، ان کی دل آزاری نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ گئے، جب آپ مدینے میں پہنچے تو وہاں کچھ یہودی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے نبی، ہم آپ سے معاہدہ کرتے، ہم آپ سے گٹھ بندھن کرتے، ہم آپ سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، آپ کا مذہب آپ کے لیے، ہمارا مذہب ہمارے لیے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کیا، آپ نے ان کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی۔ محمد رسول اللہ نے کھلی چھوٹ دی، محمد نے کہا کہ تم اپنے مذہب پر عمل کرو، لیکن یہ ہے کہ بغاوت مت کرنا۔ لیکن ان میں سے کچھ یہودی باغی بن گئے اندرونی اعتبار سے، تب جا کر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ ان نالائقوں کو ان کی گردن مار دو، اس لیے کہ وہ مجرم ہے۔ یہی ہے اس آیت کا مطلب، لیکن اس آیت کا مطلب غلط پیش کر کے قرآن کو جہادی بتایا جاتا۔ قرآن جہاں پڑھایا جاتا ان مدرسوں کو بند کیا جاتا۔ ایک امام صاحب اتراکھنڈ کے اندر اپنے گھر کے اوپر چھت پہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن سکھانے کی نورانی قاعدہ پڑھا رہے تھے۔ تختی نمبر 1، 2، 3، 4 جو قرآن کریم پڑھانے کا بیسک طریقہ ہوتا ہے، جو میتھڈ ہے، وہ پڑھا رہے تھے۔ سرکار کے لوگ آیا کر کہا کہ دکھاؤ کیا پڑھا رہا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو تم جہادی بنا رہے، یہ کون سا لٹریچر ہے؟ نورانی قاعدہ کو لٹریچر؟ قرآن کریم سورہ فاتحہ اما پارہ دیکھتے 30ویں پارے کے اندر میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر میں تو جہاد کے آدیش ہے، جانتا کچھ ہے نہیں کم بخت۔ ہم لوگ مدرسے میں 9 سال تک چٹائی پر بیٹھ بیٹھ کر ہم لوگوں نے اپنے تخنے کو، گھٹنے کو رگڑ کر بال لا دیا اس پر، تب جا کر ہم حافظ قرآن بنے۔ اور یہ 9 منٹ نہیں ہوا، جہادی ورڈ ہے۔ قرآن کو اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے کئی سال مدرسے میں خرچ کرنا پڑتا، 9 سر پہ پڑھنا پڑتا، تب جا کر آپ کو کسی صورت کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ You are able to translate from the Arabic to the Hindi۔ الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کیا کریں گے؟ الحمد کا مطلب تعریف کرنا، للہ اللہ کے لیے، لام حرف جار، رب العالمین رب پالنہار کو بولتے ہیں۔ رب العالمین تمام دونوں جہان کا، رب العالمین مرکب اضافی، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کچھ بنتا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی؟ جب آدمی عربک پڑھتا،
ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ میں آئے گا اور پھر اس کو ترکیب کریں گے تب اس کا مطلب اور معنی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا. لیکن یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے پشکر دھامی کے یہ گرگے یہ چہرے 9 منٹ نہیں ہوا قرآن کریم کی یہ کیا ہے؟ یہ جہادی ورڈ ہے، یہ جہادی لفظ ہے. پورے مدرسے کو یہ پورے گھر کو امام صاحب کے بیچارے کو گھر کو سیل کر دیا یہ کہہ کر کہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. یہ ظالم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ مگر مسلمانوں ایسا معاملہ ایسے حالات پورے بھارت میں ہونے والے ہیں، ہمارے بہار میں بھی ہونے والا ہے، اتر پردیش میں تو ہو رہا ہے. اتر پردیش میں سازشیں چل رہی ہے، مدرسے کی چیکنگ ہو رہی ہے. یہ ہمارا قرآن وہ کتاب ہے جس میں سارے سمسیا کا سمادھان ہے. میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس قرآن کریم کا ویرودھ کر رہے ہیں، آئیے دیکھیے پڑھیے، اس قرآن میں سارے سمسیا کا سمادھان ہے. جی سارے سمسیا. آدمی جنت کیسے جائے گا؟ قرآن بتاتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو خواہش نفس کی پیروی نہ کرے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو نفس کو روکتا ہے خواہش سے، شراب پینے سے، نماز چھوڑنے سے، زکوٰۃ نہ دینے سے روکتا، نیکی پر ابھارتا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. کتنا اچھا پیغام. لیکن جو راجا جان نرپتی پر جا دکھ داتا سو نر تورت نرک مہو جاتا. جو راجا ذرہ برابر ظلم کرتا اپنے پرجا پر نرک مہو جاتا، نرک میں جائے، جہنم میں جائے. مسٹر موڈی، مسٹر یوگی، مسٹر سالم ظلم کرے گا جہنم جائے گا. اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. لا تظلم نفس شیئا، کسی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جانا چاہیے. سنسکرت میں ہندو بھائیوں کے بھی پیغام ہے، مگر بس فرق اتنا ہے کہ ہندو بھائی کی کتاب ایشوریہ گرنتھ ہے یا نہیں ہے اس کی دلیل، اس کی وضاحت نہیں ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے اور یہ قرآن آج تک نہیں بدلا. یہ اس قرآن کی صداقت، یہ اس قرآن کا اعجاز معجزہ. جو بچے پڑھ رہے ہیں مدرسہ تعلیم القرآن میں حافظ بنتے ہیں. اس قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے. دنیا کی کوئی کتاب کا حافظ کوئی بنا، گیتا کا کوئی حافظ بنا. ہم بھی اگر یہ منتر جو آپ کے سامنے ہم نے 3 منتر پڑھے، راجاتو دھرمسیا تو اسیاتا پرجانا وچوپکارکا راج්યમ ધર્મેણેયો ભારતાસ રાજ્યનાથયજ્ઞ સ્મૃતા જાનરપતિ પ્રજા દુગ્ધાતા સોનર તુરંત નરકમ હો જાતા દાતવ્યમિતિ યદ્યાણમ દીયતે નુપકારિણે દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ તદ્દાનમ સાત્વિકમ સ્મૃતમ. زیادہ 5 لائن کا منتر ہے، اشلوک ہے. یقین مانیے 10 دن لگ جاتا ہے یاد کرنے میں. اور قرآن کی 10 آیت 5 لائن. میں حافظ قرآن ہوں. قرآن کریم کا 5 صفحہ میں نے 1 گھنٹے میں یاد کیا. 1 گھنٹے میں پڑھنے کے زمانے 1 گھنٹے میں. اسی لیے قرآن بہت آسان ہے، اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اللہ کہتا ہے کہ اس کو جمع کرنا میری ذمہ داری ہے. لا تحرک به لسانك لتعجل به. اللہ کے نبی جب قرآن اترتا تھا تو اللہ کے نبی جلدی جلدی پڑھتے حضرت جبریل کے ساتھ کہ کہیں چھوٹ نہ جائے کوئی ورڈ. تو اللہ کی طرف سے لا تحرک به، جلدی مت کیجیے، اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دیجیے. لا تحرک به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. ارے اس کا جمع کرنا، اس کو پڑھوانا، اٹس مائی ڈیوٹی، یہ میری ذمہ داری. کون؟ اللہ کہہ رہا. آپ پڑھیے تو صحیح، آرام سے پڑھیے. مسلمانوں یہ پیغام نبی کو نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان کے ذریعے سے یہ قوم کو تھا پیغام.
آج جو لوگ بہت جلدی جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں بہت جلدی جلدی آداب شناب پڑھ لیتے ہیں، نہیں، قرآن کو آرام سے پڑھیں، اطمینان سے. ورتل القرآن، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، آرام سے پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس انداز میں قرآن ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اور رمضان کے مہینے میں کیسے پڑھتے؟ اللہ اکبر. کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. 3 دن میں قرآن ایسے ختم کر دیتے جسے قرآن نہیں ہو، بالکل وہ بائک ریس کا فیلڈ ہو، جیسے ادھر سے بائک کی آواز آتی ہے ایسے قرآن کی آواز آتی ہے. بہت سارے حافظ آپ صرف شروع میں پتہ چلتا الحمدللہ الف لام میم یعلمون اللہ اکبر سمی اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. بتائیے اس لیے تھوڑے نہ آتا قرآن. کیا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. بچپن میں ہم لوگ ایسا کرتے تھے، ہم لوگ کمپٹیشن ہوا تھا ہم لوگوں کا. ایک حافظ صاحب تھا، وہ ایک رات میں تراویح کی نماز میں 22 پارہ قرآن پڑھا. وہ کہا کہ میں جناتی حافظ ہوں، 22.5 پارہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. ہم لوگ بچپن چھوٹے تھے، 11 سال کی عمر میں حافظ بن گیا. ہم نے کہا اچھا تم جناتی حافظ ہے، ایک رات میں 22.5 پارہ، لو ہم تمہارا ریکارڈ توڑتے ہیں. رمضان کا مہینہ تھا، تراویح کے بہانے سے کھڑے ہو گئے. 7 بجے کھڑے ہوئے. ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں. اب تو یادداشت میں تھوڑی کمی آ گئی ہے، اس وقت تو بالکل قرآن ہی اڑنا بچھونا ہم لوگوں کا قرآن ہی تھا. رات ہم لوگ نماز پڑھے وہاں پہ نپانی مہاراشٹرا میں، فجر کی نماز پڑھے. اذان ہوتے ہی ہم لوگ جیسے ہی وہاں پر سڑک کے کنارے، ہائی وے کے کنارے بہت بڑا مدرسہ، ہم وہاں پہ گئے تو دیکھیں کہ پورا مدرسہ سو رہا ہے لیکن مسجد میں ٹوٹل بچے بیٹھے ہوئے. ہم نے کہا ارے بھائی. تو وہی یاد آیا ہمیں کہ فجر کی نماز سے پہلے حفظ کے بچے، جو قرآن پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن یاد کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ایسا کیا ہے، یاد آ گیا ہم لوگوں کو وہ زمانہ. آج بھی ہم نے دیکھا تو بڑی خوشی، آدھا گھنٹہ رکے وہاں پر اس منظر کو دیکھ کر کہ دیکھیں کتنے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور کوئی دھن نہیں، بس قرآن. سبق پہلے سناؤ، زیادہ سناؤ، پہلے سناؤ، فرسٹ آؤ، یہی رہتا تھا. تو اس حافظ صاحب نے کہا کہ میں جناتی حافظ ہوں. کہا جناتی حافظ؟ ہاں ایک رات میں 22 پارے، 20 پارے، 22.5 پارے، 22.5 پارے کا ریکارڈ ایک رات میں پڑھنے کا، تراویح کی نماز. ہم نے کہا کہ تمہارا ریکارڈ کرتے ہیں ہم توڑتے ہیں. چھوٹے تھے سمجھیے کہ ایک طرح سے بہت بالغ بھی نہیں تھے، نادانی تھی. نادانی میں وہ حرکت ہم سے ہو گئی، نہیں ہونا چاہیے. نادانی کہیے. ہم نے نیت باندھی، ہم نے شروع کیا قرآن پڑھنا. تیز پڑھا ہم نے، لیکن یہ کہ اس طرح نہیں جو سمجھ میں نہیں آیا. تیز ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے. اس رفتار میں ہم نے پڑھا. کم سے کم 7 سے 7 ساڑھے 7 8 منٹ میں ایک پارہ پڑھا جاتا ہے اس رفتار. اب پڑھی تو ہم نے پہلی رکعت میں پڑھے، ہم نے 6 رکعت 6 پارے پہلی رکعت. 30 آدمی کھڑے ہوئے تھے، 19 بچے، باقی سب بھاگ گئے. دوسری رکعت میں 3 پڑھے، 2 رکعت میں 9 پارے ہو گئے تھے ہمارے. یعنی اخیر وقت تک سحری کا جو وقت ہوتا ہے، اذان سے کچھ دیر پہلے 10 منٹ پہلے تک پڑھتے رہے پوری رات. مطلب جیسے پڑھا 2 رکعت پڑھا، ہم لوگوں نے اسٹے کر لیا، گیپ کر لیا، 20 منٹ 25 منٹ چائے پی رہے کر رہے، پھر چلو جی پھر شروع. ویسا ہوتا تھا. تو ہم لوگ سحری کے لاسٹ وقت تک پہلے دن میں 23.5 پڑھ لیا تھا. ہم نے کہا کہاں گئے جناتی حافظ. تو یہ نادانی ہم لوگ کرتے تھے اس وقت میں. لیکن قرآن اس طرح پڑھنے کی چیز ہے. قرآن آرام سے پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے. جیسا میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، قرآن 3 طریقے سے پڑھا جاتا ہے: ترتیل، تدبیر، حدر. ترتیل تو وہ پڑھتے ہیں جیسے قاری لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اطمینان سے. ترتیلاً، تدبیر، اور تھوڑا آرام سے پڑھتے ہیں. ایک حدر ہے. آپ قاری عبد الرحمن السدیس جیسے پڑھتے ہیں، وہ حدر ہے، سننے میں مزہ آتا. آپ کو اگر نیند نہیں آتی ہے نا، آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیے، پڑھیے، 5 منٹ میں نیند آ جائے گی.
کہ تو بے چین کیوں نہیں ہے مسجد میں امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں دیکھ لیجئے کیسی نیند آتی ہے وہاں پر، کتنا سکون ملتا. یہ سب پریکٹیکلی چیز ہے. میرے کیف میرے بھائیوں، میں اتنا بولنے کے بعد بھی میں ابھی تک گرم نہیں ہوا ہوں. کیوں؟ ٹھنڈا ہی اتنا ہے، ورنہ پسینے آ جاتے ہیں. بیٹی گرم ہی نہیں ہو رہی ہے ٹھنڈ کی وجہ سے. اتنا ٹھنڈا ہے کہ بدن پورا ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہے. مگر پھر بھی ناظم صاحب نے بہت اچھا پروگرام کیا. تو میرے بھائیوں، قرآن اور وید کے تعلق سے بہت ساری وہ باتیں جو ہم لوگ نہیں جانتے تھے آج جاننے کو ملا ہے. ورنہ اکثر باتیں تو ہوتی رہتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو مصدق ہے، جو لا شک ہے، لا ریب ہے. باقی دنیا کی اور کتابیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت، کوئی اہمیت قرآن کے سامنے نہیں ہے. بس یہ سمجھ کر قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے. جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے ان جگہوں کو آباد کیجئے، ان جگہوں میں سپورٹ کیجئے، ان جگہوں کو آگے بڑھائیں. وہاں پر جتنے بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہمت دیجئے. اور اپنے بچے کو بھلے ہی اسکول آپ پڑھائیں، منع نہیں، لیکن بیفور اسکول سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی اور عقیدے کی تعلیم ضرور دیجیے. پہلے عقیدہ، وحدانیت، خدا، جیسے آج کل ڈیبیٹ ہو رہے ہیں نا کہ خدا ہے بھی یا نہیں، اس پر بھی اب وہ ہو گیا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. ہمارے پاس میں ایک اسٹوڈنٹ آیا کہ خدا ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارے ہی پڑھایا ہوا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا کہ خدا ہے کہ نہیں. ہم نے کہا خدا ہے. بولا دکھائیے. تو ہم نے کہا ادھر آپ پاس میں بیٹھو. زور سے تھپڑ مارا. بولا اوہ. ہم نے کہا کیوں؟ بولا درد ہوا. آپ نے مارا کیوں مجھے؟ ہم نے کہا کہ درد ہوا. بولا ہاں. ہم نے کہا دکھاؤ ہے درد کہاں. درد دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا، لیکن ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی خدا ہے، خدا ہے لیکن نہیں دکھتا. بنا دلیل کے مان جاؤ. بس سب سے بڑی دلیل یہی. جاہل کے پاس جائیے، کہیے کہ خدا ہے، وہ آپ کو دلیل نہیں دے گا. وہ آپ کو پھٹا اٹھا کے پینٹی اٹھا کے پیٹنا شروع کر دے گا. کہے گا یہ دلیل ہے کہ خدا ہے. بہر کیف میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پرفتن دور میں ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سے محبت عطا فرمائے اور اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت بہت شکریہ. جزاک